السلام علیکم سر میرا نام عائشہ ہے اور آج کل معاشرے میں ایک چیز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہے گالیاں. لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ خواتین سامنے ہیں، کہیں بازاروں میں جائیں، معاشرے میں کہیں پر بھی جائیں یا سفر کر رہے ہوں تو گالیوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گالیاں بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی چیز میں خود کفیل ہیں، وہ ہے گالیاں. نو ڈاؤٹ اس پر گالیاں ہمارے ہاں انواع و اقسام کی پائی جاتی ہے، بلکہ زبان پر دسترس کا جو معیار ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہے کہ کس کو کس کی زبان کی کتنی گالیاں آتی ہیں. یہ واقع اور یہ بے رحمانہ استعمال ہے گالیوں کا. ویسے تو رحم دلی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا استعمال گالیوں کا، لیکن ہمارے ہاں جس کلچر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا وہ واقعی افسوسناک ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ گندے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب، لیکن وہ ایک لینگویج کا حصہ بنا لیا، لینگویج کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے فرض بنتا ہے کہ جن لوگوں کو زبان پر تھوڑی بہت گرفت ہو نا، وہ اس وقت نشاندہی کر دیں کہ یہ لفظ نہیں بولنا، یہ گھروں میں بولا جانے والا لفظ نہیں ہے. اچھا یہ بھی تخصیص غلط ہے، یہ بھی گالیوں کے کلچر کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے کہ یہ گھروں میں بولا جانے والا لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ باہر بولنا جائز ہے؟ نہیں، باہر بھی بولنا غلط ہے. یہی سے وہ تخصیص ہے کہ ہم گھروں میں گالی نہیں دیتے، باہر دے لیتے ہیں جا کے. جو چیز گھر میں غلط ہے وہ باہر دوستوں کی محفل میں بھی غلط ہونی چاہیے. ہر جگہ کی ایک سینکٹٹی ہوتی ہے. جیسے یہ بچی کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم موبائل پہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، گالیوں پہ گالیاں دے رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے کہ خواتین گزر رہی ہیں، خواتین کھڑی ہیں، وہ بیچاری شرما رہی ہیں، لے جا رہی ہیں. او یار خدا کا خوف کرو، تمہارے منہ کی غلاظت ان کے لیے گولیاں بن کے برس رہی ہیں. اس کے علاوہ سر وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جیسے گھر میں لاڈلے، وہ گالیاں دیتے بڑے اپریشیٹ کرتے، واہ واہ بڑی کیسی اچھی گالیوں کے کلچر میں یہ بھی بات ہے کہ ہم بچوں کو شروع میں ڈسکریج نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ توتلے لہجے میں گالی دیتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے، استغفر اللہ. اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے. پھر آگے جا کے وہی بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی بگڑ گیا. مذاق میں ہم گالی دیتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے ہم گالی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تنقید کرنی ہو گالی، تعریف کرنی ہو گالی، اپریشیٹ کرنا ہوگا، مطلب ہر جگہ پہ ہم گالی 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 گالی. کب ہم نکلیں گے اس سے؟ اچھا ویسے ایک بات ہے، میں سچی بات بتاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسنسی کا، کسی کی متانت کا یہ معیار ہے. میں نے کسی بہت نفیس اور متانت والے آدمی کو، ڈیسنٹ آدمی کو گالیوں کا اس طرح استعمال کرتے ہوئے دیکھا. میرے لیے تو معیار ہی یہ ہے کہ یار یہ گالیاں دے رہا ہے، یہ بد دماغ انسان ہے. اچھا جنید صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ دوستوں یاروں میں جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کا اتنا برا نہیں منایا جاتا، بلکہ ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور وہی گالی اگر کہیں اور کسی اجنبی کو دی جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے. یہی یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ گالی دینے کا کلچر بھی ہمارے ہاں فروغ پا رہا ہے، اور گالی کو ایکسیپٹ کرنے کا کلچر بھی فروغ پا رہا ہے. یعنی ہم گالی کو گالی سمجھ ہی نہیں رہے. وہ مجھے مذاق میں جو بات بھی کر رہا ہے مجھے گالی دے رہا ہے یار، اور میں چپ کر کے سن رہا ہوں. مجھے ٹوک ہی دینا چاہیے کہ یار یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو. اسی طرح وہ مل جل کے کوئی اس طرح سا مغلوبہ سا بن گیا زبان کا کہ گالیاں گالیاں گالیاں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے. پھر ایک سب سے بڑا جو بچوں کی آپ نے بات کی نا، بچوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے بڑا کام خراب کیا. اس کو مطلب کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے لفظ کے تھرسٹ کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو لفظ کے مومنٹم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بولنا ہے، لیکن اس کو اس کے مطلب کا پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں میرے بولتا چلا جاتا ہے. اب میرا بچہ وہ یوٹیوب ہی دیکھتا ہے، 3 سال کی ایج. اس نے مجھے ایک دن کہہ دیا اوے بندل. تو اچھا نہیں، بچے سچ بھی سیکھتے ہیں. سر میں ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا سر جب سے انڈین موویز میں گالیوں کا استعمال ہوا ہے نا، خاص طور پر انڈین گانوں میں، بالکل اس کے بعد ہماری جو کھلی چھٹی مل گئی ہمیں. جی، بلکہ جین زی اس کو ایک سٹینڈرڈ سمجھنے لگے کہ بھائی گالی دے کے بات کرنے ہیں، بھائی بڑا سوٹ کر رہا ہے، کول سمجھتے ہیں. یس کول سمجھتے ہیں. اچھا جنید صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ وقت چونکہ بدل گیا ہے، وہ شاعر، وہ ادیب، وہ رائٹرز اچھا لکھنے والے وہ بھی نہیں ہیں، تو اس طرح کا گند بلا لکھنے والے لوگ بہت آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جی بہرحال گالیاں جتنی زیادہ ہوں گی معاشرہ اتنا زیادہ بدنما لگے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. لگے ہاتھوں چلتے ہیں بد تہذیبیوں کی طرف، اور میں جس بد تہذیبی کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ بھی کسی گالی سے کم نہیں ہے، اور وہ بد تہذیبی ہے ہائی بیم پہ گاڑی چلانا، تیز لائٹیں جلا کے. جی، سامنے والا اندھا ہو جاتا ہے، اس کو دکھتا نہیں، اور اسی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے گئے وقتوں میں پی ٹی وی پہ یہ ایک پبلک اویئرنیس میسج چلا کرتا تھا کہ ایک شوخا سا ڈرائیور کہتا تھا
मेरी गाड़ी की रोशनी में सड़क पे पड़ा हुआ तिनका भी साफ नजर आ रहा है। और साथ ही आता था, आगे से एक बंदा आंखें मसलता हुआ आता था और आवाज आती थी, हो सकता है लेकिन आपकी तेज रोशनी में किसी को कुछ भी नजर ना आ रहा हो। और इसी हरकत का शिकार हुई थी हमारी बहुत ही मशहूर शायरा परवीन शाकिर। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ था उसका रीजन भी यही था कि सामने वाला जो आ रहा था हाई बीम पे चला के आ रहा था, उसे नजर नहीं आ रहा था। नजर नहीं। अच्छा, ये वैसे अंदर की खुदगर्जी भी होती है कि मैनू सारा कुछ नजर आ जाए तो दूजा अन्ना हो जाए, है तो यही ना साइकी, और क्या है। सर वैसे मुझे समझ नहीं आया लोग इस तरह की हरकत करते क्यों है? क्या रोड पे सुई तलाश करनी होती है उन्हें? वेला शौक है और दस रहे होंगे कि मेरे को गड्डी है। हाँ, ये साइकी है असल में। हट जाओ, हटो, बचो, मैं आ रहा हूँ यार, बाकी अंधे हो गए। हाँ बिल्कुल, और गाड़ी चाहे रेंट की हो, हम पूरे देने। अच्छा जी, एक बदतहजीबी का जिक्र मैं भी करना चाहूंगी और वो है बचा हुआ खाना, बर्तन, हर चीज जाके सिंक में डाल देना। हाँ ना आओ देखना, ना ताओ देखना, ना उसके अंदर हड्डियां देखना, ना बचा हुआ खाना देखना। हाँ। भाई आप वो जो बचा हुआ खाना है या हड्डियां वड्डियां उसको पहले डस्टबिन में डालो, फिर जाके उसको सिंक में डालो। सिंक फौरन चोक हो जाता है। सर आपसे ज्यादा किसको पता है? हाँ, तो वो क्या है कि बेचारा जो बर्तन धो रहा होता है उसके ऊपर अजाब आ जाता है। और इसी थोड़ी सी लापरवाही और सुस्ती की वजह से हर महीने 3 या 4 हजार दे के एक प्लम्बर बुलाना पड़ता है चौक की वजह से। हाँ, कैसी नॉनसेंस बात है ना। अच्छा, इस बदतहजीबी का इर्तिकाब वो कभी नहीं करता जिसको खुद बाद में बर्तन धोने पड़ते हैं। सर मैंने आपको कहा भी नहीं था। खुदा का नाम था। मैं दूसरे अफराद का जिक्र कर रही हूँ। दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सिंक गंदा करते हैं, जिसको धोने पड़ते हैं ना बर्तन, वो कभी ये रिस्क नहीं लेता। अच्छा जी, आज की खबर, शौहर के रात भर फेसबुक इस्तेमाल करने पर हंगामा, बीवी की दरख्वास्त पर मर्दान पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। अब देखे ना, इस हरकत की वजह से, यानी कि एक खातून को सेट करने के चक्कर में वो थाने चला गया। अल्लाह खुदा का खौफ करो, पूरी खबर में किसी दूसरी खातून का तो जिक्र तक नहीं है। तुम्हारा ज़हन कैसा है यार? सर अक्सर ऐसा होता है, मैंने इस वजह से कहा। तुम्हारा तजर्बा बोल रहा है। ये दूसरी औरत का तो जिक्र भी नहीं है खबर में। हो सकता है वो फेसबुक पे कमाद की काश्त के नए तरीके ये सीख रहा हो। हाँ, और क्या, या मैच देख रहा हो या कुछ, तुम्हारा ज़हन उस तरफ ही गया है यार। सर वैसे मेरा भी उसी तरफ ही गया है। चलो। भाई देखो कैसी बेवकूफ बीवी थी। इसका फायदा तो शौहर को हो गया। कैसे? भाई हवालात में उसको खुला टाइम मिल गया फोन यूज करने का, टांग पे टांग रख के फोन यूज करेगा, रोटी भी लप गई। टांग पे टांग अपनी नहीं रखेगा, उसकी टांग पे पुलिस वालों ने टांग रखी होनी है, लिटा के छितरौल कर रहे होंगे। सर 500 का नोट दिया होगा ना तो खाना भी ला के देंगे। सर शौहर की जो निगरानी कर रहा होगा ना पुलिस वाला, वो भी सारी रात फेसबुक इस्तेमाल करता होगा। बल्कि 1-1.5 घंटे बाद कहेगा ओए मुझे पैकेज करा, मेरा खत्म हो गया। और फ्रैंकनेस बढ़ जाएगी तो उसको कहेगा यार कोई अच्छी आइडिया तो मुझे दे। सर आजकल के शौहर भी बड़े चालाक हैं, वो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बंद करके सारी रात फोन यूज करते हैं। बीवियां उससे ज्यादा चालाक है। कैसे? वो मोबाइल दफन भी कर दे बीवियों को, फिर भी पता चल जाता है कि किसी के साथ बात कर रहा है। सर आज की वीडियो सोलर पैनल का बेहतरीन इस्तेमाल, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन है ये AI जनरेटेड। देखिए। वाह जी वाह, क्या क्रिएटिविटी है। अच्छा, सोलर के साथ आप ये सलूक करेंगे फिर टैक्स तो लगेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। ये तो टैक्स जो लगा है तो अवाम ने कहा डबल फायदा क्यों ना उठाएं। हाँ सर अगर इस बीबी का काम चल पड़ा ना, इसने अपना ब्रांड लॉन्च कर देना है, सूरज की किरणों पर पके हुए विटामिन D से भरपूर पराठे। शौहर ने आके कहना रोटी लेके आओ, कहाँ से लेके आऊं, आज धूप ही नहीं निकली। कितना अजीब लगेगा, तवे का मुंह इधर कर दो सूरज ढल रहा है।